اس کے بعد پھر ہمارے شہزاد بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا. انہوں نے کہا کہ جی آپ سے اتنے تیکھے سوال ہوتے ہیں، آپ کو کبھی غصے میں نہیں دیکھا. کتنا ان کا لہجہ نرم ہوتا ہے. ایون جو سامنے علماء ہیں ان کے کانوں سے بھی دھواں نکل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مجھے یاد ہے مفتی منیب الرحمان صاحب کے ساتھ گستاخ رسول کی سزا کے حوالے سے ایک نجی چینل کے اوپر پروگرام چل رہا تھا، تو مفتی منیب الرحمان صاحب کتنا میٹھا بولتے ہیں، لیکن غامدی صاحب نے جب ان سے صرف ایک سوال کیا کہ مفتی صاحب آپ بتائیے کہ فقہ حنفی میں گستاخ رسول کی سزا کیا ہے کتابوں سے. ابھی کو ان کو گالی تو نہیں تھی، تو مفتی صاحب سیکھ پاؤ گے. اس سوال کا جواب انہوں نے کہا کہ کس قسم کے لوگ آپ نے جاہل بلوائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس کا جب میں جواب دوں گا نا تو ہم نے تو اپنے پبلک کو 295C کی بھی ایک اس سے بھی زیادہ انٹینسیفائی کر کے گستاخ رسول کی سزا بتائی ہوئی ہے، اور وہ سزا فقہ حنفی میں موجود نہیں ہے. جو تقی عثمانی صاحب کی بھی ایک آڈیو ریکارڈنگ لیک ہو گئی تھی ممتاز قادری والے ایشو کے بعد، تو بعد میں وہ بھی معافیاں مانگتے پھرے. اچھا، تو وہ غصے میں آئے تو غامدی صاحب نے کہا کہ مفتی صاحب مجھے اپنی جہالت کا اعتراف ہے، میں تو آپ جیسے بڑے علماء سے سیکھنے کے لیے بیٹھا ہوں کہ بتائیے فقہ حنفی میں گستاخ رسول کی سزا کیا ہے. لیکن مفتی صاحب غصے میں، تو پھر پبلک جج کر لیتی ہے نا کہ جواب کوئی نہیں ہے، اسی لیے غصے میں آتے ہیں. تو غامدی صاحب نے جواب دیا مجھے غصہ اس لیے نہیں آتا کہ مجھے اللہ نے دائی بنایا ہے، ایک مسلمان کی ذمہ داری صرف دعوت دینا ہے، وما علینا الا البلاغ، کسی کو منوانا نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، دعوت دینا ہے، منوانا نہیں ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی علیہ السلام جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو آپ کا کام صرف پہنچانا ہے. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ہم نے قرآن اس لیے آپ پہ نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھ دیں. الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرنے والا ہے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اے نبی علیہ السلام اس قرآن کے ذریعے آپ نصیحت کیجئے اس کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی علیہ السلام آپ اپنے آپ کو اس غم سے ہلاک کر لیں گے کہ لوگ اس قرآن پہ ایمان نہیں لاتے. آپ کا کام صرف بات پہنچانا ہے. اچھا یہ چیز آ جائے نا اگر ایک دائی کے اندر، پھر اس کو صبر نصیب ہو جاتا ہے. تو یہ ان کے اندر ایک کوالٹی موجود ہے. پھر ہمارے غلام محی الدین بھائی نے ایک سوال کیا ان سے کہ جی جب آپ فوت ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کے مشن کو کون آگے لے کے چلے گا؟ تو انہوں نے کہا یہ اللہ کا کام ہے، مجھے بھی تو اللہ تعالیٰ نے کسی اس طریقے سے کسی سیٹ پہ مجھے کسی نے بٹھایا تو نہیں ہے نا. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اٹھائے گا. اللہ کا کام ہے اپنے بندوں کو اٹھانا اور ان کے ذریعے دعوت و تبلیغ کا کام کروانا. یہ جانشینی والا معاملہ یا اس طرح کی چیزیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کرواتا ہے یہ کام. بالکل میں بھی اس معاملے میں ایگری کرتا ہوں.